مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. صبح میں پانی پی لیا، ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا، نیت نہیں کری، کھا لیا، کر ہی رہے ہوتے ہیں، ان کا قیامت کے دن حساب دیں گے کیسے؟ عبادت کی نیت کر لیں گے تو ثواب بھی ملے گا، اور قیامت کا حساب بھی اس چیز کا نہیں ہوگا. یہی سونے کے موقع پر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اپنے چاہنے والے کو مکتوب میننگ لیٹر عطا فرمایا. اس میں یہ لکھا تھا، یہ بھی لکھا تھا کہ سوتے وقت عبادت پر قوت یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، یہ نیت کر لو تو تمہارا ساری رات سونا جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا. اچھا، اب اگر نیت نہیں کرتے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، جبکہ اور کو وجہ نہ ہو تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قیامت کے دن حساب ثواب سے محرومی. اس لیے سوتے وقت بھی یہ ذہن بنائے کم از کم اتنی نیت کرنے. دوسری نیت بھی ہے قبر میں لیٹنے کو یاد کرے. موت، یہ نیند جو ہے یہ بھی ہے کہ موت ہی کی طرح ہے، اپنی موت کو یاد کرے. قبر میں لیٹ رہا ہوں، موت بھی مجھے قبر میں لٹانے والی ہے. تو اس طرح کی نیتیں اگر ہو سکتی ہیں تو میٹھا مدینہ. ورنہ کم از کم یہ کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، ایک ہی نیت یاد کر لیں، تب بھی وہ مباح سے نکل کر عبادت کے درجے میں آ جائے گی، ثواب ملے گا، اور قیامت کے حساب سے ان چیزوں سے بچت ہوگی. اگر ہم جو بھی کھا رہے ہیں بس نیت نہیں کرتے، پی رہے ہیں نیت نہیں کرتے، بہت کام کر رہے ہیں نیت نہیں کرتے، اللہ پاک نیت کرنے کا بھی جذبہ عطا کر دے. ایک رسالہ چھوٹا تھا مکتبۃ المدینہ کا، 72 نیتوں کے 72 ثواب بڑھانے کے نسخے، ثواب بڑھانے کے 72 نسخے، یا اونلی ثواب بڑھانے کے نسخے، ثواب بڑھانے کے نسخے، شاید اس میں ہیں 72 ہے نا. جی جی، تو ثواب بڑھانے کے نسخے، یہ مختصر سا رسالہ ہے، یہ آپ لے لیں مکتبۃ المدینہ سے یا دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کریں. یہاں یہ ثواب بڑھانے کے نسخے یہ آ گیا. تو اس میں مطلب آپ یہ پڑھیں گے نا تو کھانے کی، پینے کی، کپڑے پہننے کی، سونے کی، جاگنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، کنگا کرنے کی، تیل ڈالنے کی، پتہ نہیں کتنی سنتیں، شاید 72 مدنی گلدستہ 72 کا ہی ہے. سنیت نہیں، جو چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو ایک بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے ذہن میں یاد نہ، بار بار کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ نیتیں اللہ کرے گا تو یاد آ جائیں گی. اب کرنا پڑے گا، یہ کریں گے نہیں تو کیسے ہوگا. اس کو حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، بے شک اس کو اسلامی بھائیوں میں تقسیم کریں. ہو سکتا ہے دیگر زبانوں میں بھی اس کا ٹرانسلیشن تو ہوا ہوگا غالباً، کیونکہ اب اردو یہ بین الاقوامی جو ہمارے اوورسیز والے بیچارے سب تو اردو نہیں جانتے، کچھ انگلش بھی نہیں جانتے، یہ بھی ہے، وہ عربی جانتے ہیں صرف. تو یہ دوسری بعض جو ہیں وہ اپنے مقامی زبانیں جانتے ہیں، لیکن ان کی محبت تو جو یہ پھر بھی پڑھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان کے زبانوں میں تربیت کی جاتی ہے. دعوت اسلامی ہے، کسی بھی ادارے کے پاس اتنی زبانیں جاننے والے نہیں ملیں گے آپ کو. اتنی زبانیں جاننے والے الحمدللہ دعوت اسلامی میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی میں سب آ جاؤ اور دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں. آپ کی اپنی سنت و ولی تحریک ہے، عشق رسول کے جام پلانے والی تحریک ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچانے والی اور ایمان کو مضبوط کرنے والی، اولیاء صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کے عشق کا جام تقسیم کرنے والی الحمدللہ یہ سنت و ولی تحریک دعوت اسلامی. اس کو سب اپنا لیں، انشاءاللہ آپ فائدے میں ہی رہیں گے. نو سائڈ افیکٹ، پروفٹ انشاءاللہ. کوئی اس کی نہ ممبرشپ ہے نہ کوئی آپ کو یہ کہ بھئی اتنی رقم آپ کو دینی پڑے گی، پہلے جمع کرانا پڑے گا، منتھلی اتنی فیس دینی پڑے گی، کچھ بھی نہیں، فری آف چارج دعوت اسلامی. سمجھے، آپ کی ہے کہ اجتماعات میں شریک ہوں، اجتماع میں پھر
اللہ توفیق دے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں، قرآن کریم نہیں پڑھے تو ہمارے ہزاروں مدرسے جو رات کو لوگوں کو جو دن کو ٹائم نہیں ہوتا، رات کو جو کام کا دھندا کرتے ہیں دن کو، ان کے لیے مدرسہ مدینہ بالغان ہم کہتے ہیں اس کو، فری آف چارج اس میں پڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھ لیں آپ، پھر بچوں کے مدرسۃ المدینہ ریگولر جو ہوتے ہیں حفظ کرواتے ہیں، سب فری آف کاسٹ۔ پھر جامعات المدینہ جس میں درس نظامی عالم کورس جس کو بولتے ہیں یہ ہو رہا ہے، کہیں مفتی کورس ہو رہا ہے، تو یہ تخصص فی اللغہ ہو رہا ہے، زبانیں سکھائی جاتی ہیں، تو تخصص فی الحدیث، حدیث کا علم سکھایا جاتا ہے، یہ مختلف کورسز ہیں۔ پھر آن لائن کا الگ نظام بنا ہوا ہے، اس میں بھی بہت سارے کورسز کرائے جاتے ہیں۔ کہیں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں اپنی آخرت کی بہتری بنانے کے لیے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ممد و معاون ثابت ہوگی دعوت اسلام۔ کوئی آپ سے پیسہ، ہاں وہ جو ضرورتاً ہو مدنی عطیات کی یا وہ جس کو فنڈنگ کرتے ہیں تو وہ تو کرنی پڑتی، تو مسجد جو بھی بنتی ہے فنڈنگ سے ہی بنتی ہے، جو بھی مدرسے قائم ہوتے ہیں، دنیاوی ادارے بھی کئی ہاسپٹل وغیرہ جو سماجی ادارے جو ہوتے ہیں وہ سب فنڈنگ سے ہی چلتے ہیں، تو اس میں کوئی یہ عیب نہیں ہے، اور اس کی یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ یہ ترغیب تو کبھی کبھی چلتی ہے، اور سب سمجھتے بھی ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں کہ واقعی اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا۔ اب ملک چلتے ہیں، ملک اب چندہ بولو یا نہ بولو اس کو، ٹیکس وہ مختلف جو بھی وصول کرتا ہے نا ملک چلے گا کیسے؟ کوئی بھی اس کے راستے، اب کوئی جائز رستہ ناجائز رستہ اس کی بات نہیں کرتا، چل اسی طرح ہوتا ہے لوگوں کے پیسوں سے، پورے ملک لوگوں کے پیسوں سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب کوئی بولے کہ یار یہ چندہ مانگتا ہے، پر چندہ مانگتا ہے تو جس ملک میں رہتا ہے وہ بھی تو چندہ لیتا ہے، پر نام دوسرا رکھا ہے اس چندے کا، لیتا تو اور زبردستی لیتا ہے، سمجھے؟ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جو مالدار ہوتے ہیں ان کو دینے ہی پڑتے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ تو یوں مطلب ہے کہ چندہ لیتا ہے تو آپ کے لیے مسجد بنایا، روز نماز نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھنے کے لیے کسی بھی مسجد میں جاؤ گے ہے وہ چندے ہی کی، جس کو چندہ پارٹی ہوتا ہے اسی چندہ پارٹی نہیں تو یہ بنائی ہے مسجد، اب کہاں جاؤ گے؟ تو یوں مطلب ہے کہ وسوسے ہوں تو بندہ اس کو نکال دے۔ میں چندہ کا اعلان بھی نہیں کر رہا، صرف مطلب بعضوں کو وسوسے آتے تو کبھی کبھی یہ ذہن سازی کرنے کے لیے کہ وسوسے نکلیں، اور مطلب یہ ہے کہ لوگ دین کا جو بھی کام کرتے ہوں شریعت کے مطابق اور عقیدہ ان کا درست ہو، بالکل ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے مالی طور پر، یعنی صرف دعوت اسلامی ہی کی مدد کی جائے، سب کی مدد کریں، سارے ادارے جو بھی ہیں سنیوں کے عاشقان رسول کے سب ہمارے، ہم ان کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت نے جو رسالے کا اعلان فرمایا ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، اس کے 44 پیجز ہیں، اور اس کے جو پرائز ہیں وہ 25 روپیز میں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 7 لینگویجز میں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، انگلش، ہندی، رومن اردو، سندھی، فرینچ اور بنگلہ زبان میں یہ www.dawatislami.net سے فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسلامک ای بک لائبریری الحمدللہ، اس میں سینکڑوں یا ہزاروں کتابیں اور رسالے ہیں، اور 47 لینگویجز میں ٹرانسلیٹڈ ہے۔ ہر رسالہ 47 زبانوں میں نہیں ہے، کوئی 4 میں، کوئی 10 میں، کوئی 15 میں، 20 میں، تو اس سے بھی آپ دعوت اسلامی کی جو بکس ہیں، رسائل ہیں امیر اہل سنت کے، المدینۃ العلمیہ کے، فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور نیت کے تعلق سے ایک کتاب اور بھی ہے اپنی مکتبۃ المدینہ کی، بہار نیت۔ بہار نیت، یہ اس کی اصل کتاب عربی ہے، عربی کتاب کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں جو یہ چھوٹا رسالہ ہے اس کے مقابلے میں زیادہ نیتیں ہیں، مگر وہ بھی کتاب اتنی ضخیم نہیں ہے، 100-125 پیج کی ہوگی شاید، وہ بھی لی جا سکتی 159 اس کے پیجز ہیں، اور 140 159 اس کے پیجز ہیں، اور 150 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل 150 کی۔ روپیہ دیا، 150 روپیز ہدیہ مننگ کوسٹ کتاب النیات، یہ عربی نام ہے،
اور اس کا ترجمہ بہار نیت. مگر ہمارے پاس عربی ہو سکتا ہے اپنے ہوگا میرا خیال ہے مکتبۃ المدینہ پر یہ کتاب ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے عربی میں. عربی کا مکتبۃ المدینہ تو ہے یہاں. یہ جو اہل عرب تشریف لائے ان کے لیے یہ مفید ہو سکتی ہے. ابھی نہیں ہے فی الحال یہ کتاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عادل اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے بہنیں حجر اسود کے پاس جا کر بوسہ لینے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں تو اس صورت میں مرد اور ان کا جو ہے نا بہت اختلاط ہو جاتا ہے تو ان کے دوپٹہ وغیرہ بھی اتر جاتا ہے. تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں اور اصلاح فرمائیں کہ اس طرح نہ کریں. اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اسلامی بہنیں جو احرام میں اسکارف باندھتی ہیں وہ سر پہ کہاں تک باندھنا چاہیے. یہ بعض اوقات ان کا اسکارف بھووں تک آ جاتا ہے, چہرہ تو کھلا رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حجر اسود, ہاں حجر اسود کے لیے تو واقعی رش تو ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو منع فرمایا کہ بھیڑ میں کوئی بھی نہ گھسے, مرد عورت جو بھی. عورت تو زیادہ ظاہر ہے کہ ان کے مسائل ہوتے ہیں تو, لیکن مرد بھی اس طرح دھکم پیل نہ کریں کہ خود اپنی ایذا ہو, دوسرے کو اپنی ذات سے ایذا پہنچے. تو حجر اسود کے چومنے کے اور بھی طریقے تو ہیں نا. وہ تو لکھا اسٹیک سے بھی چوم سکتے ہیں, اب اسٹیک بھی وہاں لینے نہیں دیں گے, کسی کو لگ سکتی ہے. اب رش زیادہ ہے لیکن یہ آپشن موجود ہے کہ اسٹیک ٹچ کر کے بھی اس کو چوما جا سکتا ہے. مگر اب یہ کوشش مت کیجیے گا تو مسجد الحرام کے دروازے بھی روک لیں گے, اندر جان نہیں دیں گے اسٹیک غالباً. اور طواف میں کسی کو لگ بھی سکتی ہے, رش بہت ہوتا ہے. تو دور سے بس وہ ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر کے اس کو اپنے ہاتھ چوم لے. یہ استلام جو ہے تو یوں بھی ہو جائے گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی کیا کم ہے کہ اس جگہ پر تمہاری نظر جا رہی ہے جس جگہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک یقینی طور پر مس ہوئے, ٹچ ہوئے, لگے ہیں. اسی سے گزارا کرنا ہوتا ہے. جب رش نہ ہو, دو چار آدمی ہو, کسی کو تکلیف اپنی ذات سے نہ پہنچے اور خود کو بھی نہ پہنچے, تو پھر بالکل وہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ دو ہاتھ رکھ کر پھر اپنے ہونٹ اندر لے جا کر وہ اس طرح چومے کہ آواز پیدا نہ. ہمارے چومنے کا ویسے بھی جنرلی بھی چومنے, انگوٹھے بھی چومتے یوں کرتے, اس کی ضرورت نہیں ہے. چومنا یہ اس کا نام نہیں ہے بچ بچ کرنے کا. چومنا ہے کہ مطلب ہونٹ ٹچ ہوئے, بس ہوئے, یہ چومنا ہے, آواز کی ضرورت نہیں ہے. خیر تو اس طرح پھر 3 بار یوں کرے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے, نصیب ہو جائے تو. ورنہ ہو وہی استلام کا طریقہ جو ہے وہ اپنائے. لیکن اگر احرام والا ہے, احرام والا ہونٹ لگائے احرام کے دوران, یہ اس کے لیے رسکی ہے کہ اس پہ خوشبو لگتی ہے. خوشبو لوگ لگاتے ہیں نا, تو حجر اسود تو اس کو خوشبو لگ جائے گی. اب پھر خوشبو کے اپنے مسائل ہیں, کتنی لگی, کیسی لگی خوشبو. اس لیے وہ اس کو اور اس کو بھی ملتے ہیں خوشبو, اپنے رکن یمانی کو بھی. اس پر بھی ہاتھ برکت کے لیے لگانے کا ہے تو صحیح, لیکن یہ کہ وہ اگر احرام میں تو احتیاط اس پہ بھی لوگ خوشبو لگاتے ہیں, خوشبو آ جائے گی ہاتھ میں. پھر اس کے پھر خوشبو کا اپنے مسائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال کا کوئی اور حصہ بھی تھا شاید. ہاں, احرام میں اسکارف جو اول تو اسکارف جو یہ احرام کے نام پر وائٹ اسکارف ہوتے ہیں, لوگ عورتیں شاید یہی سمجھتی ہیں کہ یہ احرام ہے. یہ احرام نہیں ہے, اسکارف ہے, اچھا پردے والا ہوتا ہے, تو اس کا وائٹ ہونا بھی شرط نہیں ہے. عورت جو ہے وہ اس کو سر کھلا رکھنا یہ احرام میں نہیں ہے. مرد کے لیے سر کھلا رکھنا, لیکن عورت کو چہرہ کھلا رکھنا ہوتا ہے. تو یہ چہرہ شروع ہوتا ہے, یہ بال جہاں سے جمنے شروع نہیں, یہاں سے لے کر تھوڑی ایک کان پٹی سے دوسری کان, یہ ساری گولائی جو ہے یہ چہرہ ہے. تو عورت کو بھی احتیاط کرے کہ وہ اتنا, یہ جو اس کا بھی نیچے آئے گا تو پیشانی کا کچھ حصہ جو ہے جو
पेशानी पूरी चेहरे में दाखिल है ना, तो ये हिस्सा छुपेगा। अब अगर ये हिस्सा छुपेगा तो इसमें कफारे आएंगे। बहार शरीयत जिल्द पहली, पेज नंबर 1169, मसला नंबर 10, मर्द या औरत ने मुंह की टिकली, ये जो मुंह आपको बताया, मुंह की टिकली सारी या चहारों यानी 1/4 छुपाई, या मर्द ने पूरा या चारों यानी 1/4 सर छुपाया, तो 4 पहर या ज्यादा लगातार यानी कंटिन्यू छुपाने में दम है। तो कम में सदका, 4 पहर से कम हो तो सदका, और चारों यानी 1/4 से कम को 4 पहर तक छुपाया, यही जो थोड़ा सा हिस्सा आ गया 1/4 नहीं है स्कार्फ का इसके, तो अब इसका मसला ये हो रहा है जब बयान, और चारुम से कम को 1/4 से कम हिस्से को उसने 4 पहर तक छुपाया तो सदका है, और 4 पहर से कम में कफारा नहीं मगर गुनाह है। जानबूझकर इस तरह औरत ये थोड़ा भी छुपाएगी तो ये गुनाहगार तो है ना, तो कफारा अपने पर जानबूझकर वाजिब करना ये भी तो जायज नहीं होता ना। सैयदी 4 पहर, आज मैं ये सोचता 4 पहर का, दिन में 8 पहर होते ना। ये फतह रज़विया शरीफ जिल्द 10 पेज नंबर 757, तो ये एक इस्तिलाह है, जैसे इससे मुराद यानी 4 पहर यानी मीनिंग 1 दिन या 1 रात की मिकदार है, यानी पूरा दिन ये 4 पहर हो गया, पूरी रात ये दूसरा 4 पहर हो गया, तो इससे माना 1 दिन या 1 रात की मिकदार है। मसलन तुलू आफ्ताब सनराइज से गुरूब आफ्ताब यानी सनसेट, और गुरूब आफ्ताब से तुलू आफ्ताब यानी सनराइज, और या दोपहर से आधी रात हाफ नाइट, दोपहर से लेकर आफ्टरनून से लेकर हाफ नाइट, या आधी रात से दोपहर तक, ये 4 पहर यूं आला हज़रत रहमतुल्लाह ने वो इरशाद फरमाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि ये जो कहा जाता है बुलबुल मदीना, बुलबुल रोज़ा रसूल वगैरह, तो इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों बोला जाता है? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें, बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत, सलामती, ईमान और हाज़िरी मदीना की दुआ भी फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन भैया को अल्लाह आपको मिठा मदीना बार बार दिखाए, हमें भी दिखाए। बुलबुल एक परिंदे का नाम है। ये जो नातख्वान होता है, बाज नातख्वानों को बुलबुल मदीना बोल देते हैं, तो एक लक़ब, टाइटल। इसी तरह वो हाजी मुश्ताक जो रुकन हमारे निगरान शुरा थे मरहूम, अच्छे बहुत अच्छे नातख्वान थे, तो इनको मैंने बुलबुल रोज़ा रसूल का टाइटल दिया था। तो इस तरह ये क्या, बुलबुल अगरचे परिंदे का नाम है, लेकिन बुलबुल खुश आवाजी, अच्छी आवाज की वजह से उसकी मतलब शोहरत है। ये चिड़िया की ही एक किस्म होती है बुलबुल, जिसका आपने देखा होगा, बुलबुल लोग पालते भी हैं और इसके पेट में रस्सी बांधते हैं, उसके दुम के नीचे जो है उसको येलो या इस कलर का उसको मतलब कुछ पर होते हैं। ये चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है बुलबुल। ये खुश आवाज, अच्छी आवाज की वजह से इसको बुलबुल मदीना ना, मदीने का बुलबुल। आला हज़रत के लिए भी तो खुद आला हज़रत ने फरमाया ना, बुलबुल बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है, गूंज गूंज। अच्छा ए रज़ा बुलबुल
माशाअल्लाह, ये है बुलबुल। अच्छा, वो नीचे वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा, उसमें मुझे याद पड़ता है कि खूबसूरत पर होते हैं। अब बुलबुल भी दुनिया भर में तरह तरह के आते होंगे, तो यूं बुलबुल कहने महराज नहीं है कि भाई परिंदा, इंसान, अशरफुल मखलूकात, तो फिर शेर खुदा कहोगे कि नहीं मौला अली को? शेर तो इंसान तो नहीं होता, लेकिन यहाँ शेर से मुराद बहादुर। शेर ये अलामत है बहादुरी की, ताकि यहाँ 4 पांव वाला शेर मुराद है, शेर खुदा मौला अली। और उनको हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु को तो खुद बारगाह रिसालत से खिताब मिला था, असदुल्लाह व असदो रसूलिल्लाह। तो यानी अल्लाह और रसूल के शेर सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह के और भी रिवायतें हैं कि जिनमें मतलब यानी कि कुछ इस तरह के अलकाब दिए गए। एक सहाबी बहुत सामान उठाते थे, उन्हें सफीना का लक़ब मिला। सफीना है मीनिंग शिप, जो पानी का जहाज जो होता है, बहरी जहाज, दरिया में जो चलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत ने हमें माह रबीउल आखिर में सूरह इखलास पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई थी, साथ ही साथ नफिल रोज़े रखने के हवाले से तरगीब इरशाद फरमाई थी। तो कराची सिटी जामियातुल मदीना के कुछ मनाजिर हमारे पास मौजूद हैं, आपको वो भी दिखाते हैं और कारकर्दगी भी दिखाते हैं। माह रबीउल आखिर 1445 हिजरी में नफली रोजे रखने वालों की नीयत है। कुल रोजे रखने वालों की नीयत है। इस्लामी भाइयों की तादाद 6,98,057, इस्लामी बहनों की तादाद 87,886। टोटल नफली रोजे रखने वाले इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की नीयत है 7,85,943, 7,85,943। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह पाक के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी उसने गोया 1/3 कुरान मजीद की तिलावत की। हर रोज मैं कुरान पढ़ूं काश खुदाया, अल्लाह तिलावत में मेरे दिल को लगा दे, अल्लाह तिलावत में मेरे दिल को लगा दे। सुभान अल्लाह। सूरह इखलास पढ़ने की कारकर्दगी इस्लामी भाइयों ने पढ़ी 23,46,76,136, इस्लामी बहनों ने पढ़ी 64,12,98,596। टोटल सूरह इखलास पढ़ी गई 87,59,74,732, 875,974,732। माशाअल्लाह करीम। ये मदनी गुलदस्ता जो चला सूरह इखलास पढ़ने का, इससे पहले जो रिवायत बयान हुई, इससे दिल खुश हो गया मेरा।
ये सारे जितने भी शोबे हमारे अपना अपना जो ये क्लिप जारी करते हैं, मेहरबानी करके एक हदीस से पाक, एक रिवायत या एक हिकायत या कोई आयत मुबारका मौके की मुनासबत से सबसे पहले वो होनी चाहिए, ताकि जो भी आपका क्लिप वायरल होगा ना, अगर कोई पूरा नहीं भी सुनना चाहता तो कम से कम हदीस पाक सुन लेगा, कुछ तो उसको फायदा तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा, आपका मैसेज चला जाएगा। तो ये सब मेरे मदनी बेटे ये इसको ज़हन नशीन कर लें कि एक रिवायत ये शामिल करनी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज आपसे इस मौजू पे कुछ बात करनी थी लेकिन मौका नहीं था, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरा तो दर्द है, मेरी कोशिश होती है, मैं जितने भी ताज़ियती इयादत के पैगामात होते हैं, एक रिवायत होती है ना उसके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान, मतलब मेरी कोशिश होती है। बाद में से जैसे होते हैं कि जिनमें वो रिवायत नहीं भी होती, लेकिन इनमें होती है जो मेरे स्पेशली होते हैं, या किसी नए साहिब भाई को कोई मौके की मुनासबत से कोई पैगाम दिया तो उसमें भी बाज़ औक़ात मैं रिवायत शामिल करता हूँ, कुछ ना कुछ मदनी फूल। इंशाल्लाह आज ये मजलिस ने ये काम शुरू कर दिया है, और अब जब यहाँ जब शोबों में है हम ये पैगाम ज़रूर आपका पहुँचाते हैं वहाँ। सुभान अल्लाह। बल्कि सोशल मीडिया के लिए ज़रा जाता सोशल मीडिया से, तो अब ये कि जो शोभा भेज भी दे तो सोशल मीडिया वाले मैं इख्तियार देता हूँ, ये कोई रिवायत इसमें एडिशन कर लें, और अभी भी उन्होंने नहीं की होगी, ये सोशल मीडिया वालों ने ही रिवायत। हाँ, कितना प्यारा अंदाज है इनका, अंदाज प्यारा, इनकी आवाज़ अच्छी, फिर इनका बोलने का जो स्पीड है ना वो भी आदमी को बोर नहीं करती, वो फटाफट बोल के वो गुजर जाते हैं, टाइम भी कम लगता है, और जितना भी कम टाइम होता है ना क्लिप में उतना लोग ज़्यादा इसको सुनते होंगे और वायरल करते होंगे। लंबा तवील इतना शायद वायरल नहीं होता होगा, कम होता होगा। माशाल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत का पैगाम मिला, और हमारा शोबा अमीर अहले सुन्नत के ज़िम्मेदार इस्लामी ने इसको हाथों हाथ तरकीब बनाई और ये सिलसिला बनाया है, और इंशाअल्लाह हम ज़िम्मेदारान तक भी ये पैगाम पहुँचाएँगे कि जब भी अपनी कारकर्दगी या किसी भी अंदाज से ये पैगाम देना चाहें, को अपना होता है वीडियो क्लिप बनाते हैं, तो इसके साथ ही हम इसी तरह से एक रिवायत या जो भी अमीर ने फरमाया इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते मतलब मुझे तो मज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, मेरे सोशल मीडिया के मदनी बेटे भी सलामत रहें, और दीगर जो क्लिप बनाते हैं अपने नेकी की दावत के लिए, अल्लाह वक्त सबको सलामत रखे, सबको बार बार हज नसीब करे, मिठा मदीना दिखाए, आमीन। खुश रहें, आबाद रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हफ्तावार रिसाला हर हफ्ते पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए इस हफ्ते कौन सा रिसाला है इसके मुतालिक आपको सुनाते हैं। दुआए अत्तार। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। बक़दर ज़रूरत मसाइल फ़िक़्ह का जानना फ़र्ज़ ऐन है, और हाजत से ज़ायद मसाइल सीखना हाफिज़ कुरान बनने से अफजल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 25 सफ़हात का रिसाला दीनी माहौल से रोकने का नुकसान पढ़ या सुन ले, उसे हमेशा दीनी माहौल से वाबस्ता रख, और माँ बाप समेत उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल से रोकने के नुकसान इस रिसाले में आप मुताला कर सकेंगे। क्या बेटा भी कभी बाप को मारता है? मौत के बाद की होशरुबा मंजर कशी, मरने से पहले शामत और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 25 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, बंगला, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए, या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 03131139-278 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले हफ्ते रिसाला अमीर अहले सुन्नत के 121 इरशादात पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिसे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं।
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی رسالہ امیر اہل سنت کے 121 ارشادات پاکستان اسلامی بھائی 18,97,679 پاکستان اسلامی بہنیں 8,44,903 اوورسیز اسلامی بھائی 37,845 اوورسیز اسلامی بہنیں 1,22,594 مجموعی مطالعہ کارکردگی 29,03,021 29,03,021 صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. غیبت نے توڑ دیے اہم رشتے، حسد کی وجہ سے کرنا پڑا ناکامیوں کا سامنا، خود پسندی کی آفت نے حقیقت پسندی سے محروم کر دیا، حب جاہ کی وجہ سے سکھ اور چین برباد ہو گیا. ناظرین، یہ وہ امراض ہیں جن کے بارے میں معلومات اور ان کا علاج جاننا بہت ضروری ہے. تو آج ہی مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ کتاب آپ کی زندگی میں محبت، خلوص، پیار، راحتیں اور خوشیاں لے کر آئے گی. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً طلب کیجئے یا پھر آن لائن منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ. ماشاء اللہ. 28 اکتوبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کس اسلامی تاریخ کو ہوئی؟ جواب 27 صفر شریف کو. سوال نمبر 2، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. جواب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 3، بلعم بن باورا کفر پر کیوں مرا؟ جواب کیونکہ اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا تھا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد اظہر جمال اتاری بن تاج محمد ملتان، بنت عبد الخالق فیصل آباد، بنت افضل بورے والا، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، بنت عبد الحمید خان خانپور، اکرم شاہ اتاری نیا آباد کراچی، ام علی اتاریہ نواب شاہ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الخالق فیصل آباد، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آئیے آج جو مدنی مذاکرہ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. اگلا مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے والے کو کیا برکت نصیب ہوگی؟ سوال نمبر 2، کیا حدیثوں میں آئے ہوئے طبی علاج ہر شخص اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کو شریعت کی اس شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں ایصال کی، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ کاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت امام غزالی، صدر شریعت، قطب مدینہ، صد الفاظ، حضرت مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف.
یا اللہ پاک گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ مولا کریم ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا یا اللہ پاک۔ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور، مشکلیں آسان، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے یا اللہ پاک۔ جن پر قرض کے بار ہے قرض اتر جائے، جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں مل جائے یا اللہ پاک۔ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے الہ العالمین۔ جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائے مولا کریم۔ مظلوم قیدی رہا یا اللہ پاک۔ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما یا اللہ پاک۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ پاک۔ ان کی مشکل آسان فرما یا اللہ پاک۔ جو شہید ہوئے بے حساب بخشے جائے، جو زخمی ہے روبہ صحت ہوں، در در کی ٹھوکروں سے محتاجیوں سے بیچاروں کو بچا لے، سب پر عافیت کے دروازے کھول دے، رحمت کی نظر کر دے الہ العالمین۔ جو بچھڑ گئے اپنے پیاروں سے مل جائیں، بیچاروں کی عمارتیں گر پڑی، ان کے سامان ضائع ہوئے، سب کو نعم البدل عنایت فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ پاک۔ ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے، نیک بندہ بنا لے یا اللہ پاک۔ جو جو جائز مرادیں اس وقت ہمارے حاضرین ناظرین کے دلوں میں ہیں، سب پر رحمت کی نظر ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی سوہانی گھڑی چمکا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تقی والمقام، غوث اعظم امام تقی والمقام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شفاعت
پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔